جواہر ٹنل کے آر پار آج دن بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس کے باوجود جموں سے سری نگر کی جانب ٹریفک کی آمد و رفت جاری رہی۔ قاضی گنج سے جواہر ٹنل تک گزشتہ 2 روز سے درماندہ مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے انہیں طرح طرح کی مشکلات درپیش ہونے کی شکایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کشمیر سے جموں پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ شاہراہ کی خستہ حالی سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بدنظمی کی وجہ سے ان کی گاڑیوں میں میوہ اور دیگر سامان بھی خراب ہوتا ہے۔ کھانے کی بہت دقت ہے، کھانے کے لیے 4 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ وہ روڈ کا کام چلا ہوا ہے، آگے مرمت ہو نہیں رہی ہے، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم، تو ایسے ہی چلا ہوا ہے۔ کھڑیاں جی سیب لوڑ ہمارے پاس، وپاری کا مال خراب ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ان کا جب من کرے گا چھوڑ دیں گے، جب من کرے گا روک لیں گے۔ یہ تو ان کی مرضی ہے سرکار کی طرف سے ہمارے کو کوئی بھی سویدھا نہیں۔ ضلع شوپیاں کے کئی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے۔ برفباری کی وجہ سے مغل روڈ پھر بند ہو گئی ہے۔ شاہراہ کے کئی مقامات پر تازہ برفباری ہوئی ہے۔ پیر کی گلی سے دبجن تک 2 سے 2.5 فٹ برف ہوئی ہے۔ اس کے چلتے ضلع انتظامیہ شوپیاں نے احتیاط کے طور پر شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ شوپیاں کے کئی میدانی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی ہے۔ کرگل میں کل سے لگاتار برفباری ہو رہی ہے، جس سے معمولات زندگی پر اثر پڑا ہے۔ دراس سونمرگ اور دراس کرگل روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ دراس میں 1 فٹ جبکہ مینا مرگ میں 1.5 فٹ برف گری ہے۔ بیکن عملہ زوجلا پاس کو کھولنے تیار ہے۔ کل سونمرگ سے کرگل کے لیے سینکڑوں گاڑیوں کو زوجلا پاس سے گزرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن کل شام سے ہو رہی برفباری کی وجہ سے کرگل ضلع کا سڑک رابطہ وادی سے ٹوٹ گیا ہے۔ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ BRO پروجیکٹ وجے کے جوان ابھی بھی گمری اور دیگر علاقوں میں تیار ہیں اور موسم کے صاف ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کرگل سنسکار روڈ بھی بند ہو گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کرگل اور میکینیکل ڈویژن کرگل کا عملہ بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے تیار ہے۔ سر ابھی پڑ رہا ہے، ابھی برف کا رفتار بہت تیزی ہے، تو ابھی برف کا سچویشن دیکھتے ہی اب ہم کام کریں گے آگے۔ کل شام سے ابھی تک 1.5 فٹ برف پڑ چکا ہے۔ دونوں کے لیے جب ہو جائے گا روڈ کا، مطلب پہلے تو موسم آج 3-4 دن دیا ہوا ہے، برف ابھی جس حساب سے ہوگا اسی حساب سے روڈ کا کام شروع ہوگا۔ نیشنل ہائی وے جو ہی برف پڑنا بند ہو جائے گا تو ہم کام شروع کر دیں گے۔ ابھی یہاں سے دراس کا بھی بند ہے، تو KBS تک ہماری ادھر سے مشین آئی تھی، تو یہاں ایولنس کی وجہ سے وہ ابھی واپس چلے گئی، کیونکہ برف بہت پڑ رہا ہے۔ ہم اسی لیے ریڈی ہے، تھوڑا موسم ٹھیک ہو جائے گا ہم ابھی کام شروع کر دیں۔ اس بیچ ضلع بانڈی پورہ کے بالائی علاقے گریز میں بھی کل شام سے ہی برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مختلف میدانی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ تازہ برفباری کی وجہ سے بانڈی پورہ گریز شاہراہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گئی ہے۔ ادھر ضلع پونچھ، کشتواڑ، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور گاندربل کے بالائی علاقوں کے لیے برفانی تودے گرنے سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان علاقوں کے لیے میڈیم ڈینجر وارننگ ہے۔ رامبن، اننت ناگ، کلگام، بارہمولہ، کرگل اور لیہ اضلاع کے لیے لو لیول وارننگ ہے۔ فوج نے رامبن کے نشلانہ میں ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 4 قیمتی انسانی جانوں کو بچایا۔ بیتی شب سامان سے لدے 2 ٹرکوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ رامبن کے نشلانہ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں ایک ٹرک بشلیری دریا میں گر گئی۔ اطلاع ملتے ہی فوج کی ٹیم نے ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ جائے حادثے پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ ریسکیو ٹیم کو تقریباً 80 میٹر تک رسی کے سہارے حادثے کا شکار ہوئے ٹرک تک پہنچنا پڑا۔ اس دوران 4 زخمیوں کو کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا۔ شدید ٹھنڈ، دریا کے تیز بہاؤ اور رات کے اندھیرے کے باوجود فوجی جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ یہ آپریشن تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہا۔ زخمیوں کو پہلے نشلانہ آرمی کیمپ کے طبی مرکز منتقل کیا گیا، بعد میں انہیں SDH بانہال ریفر کیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی 2 لڑکیوں کے اس طرف بھٹک کے آ جانے کے بعد ان کے ساتھ بھارتی فوج کے ہمدردانہ رویے اور بحفاظت واپس بھیجنے سے متعلق نیوز 18 اردو پر ایک خبر نشر ہوئی تھی۔ خبر نے دونوں جانب کے عوام کو جذباتی طور پر متاثر کیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے فیس بک پیج پر زیادہ تر افراد نے اس انسانیت نواز عمل کی تعریف کی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے بھارتی فوج کے اس قدم کو سراہا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ پونچھ ضلع کے کرمارا علاقے میں
इतवार की सुबह 2 नाबालिग लड़कियों को एलओसी के इस पार देखा गया था। सरला पोस्ट पर तैनात चौकस जवानों ने पूरे तहम्मुल से काम लिया और दोनों लड़कियों को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए हिरासत में ले लिया। दूसरे रोज दोनों को चकांदा बाग क्रॉसिंग से पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। फौज ने दोनों को तहाइफ अता किए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई थी। इसके उपरांत उन्हें जम्मू और कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। सोमवार को इन दोनों बहनों को सम्मानपूर्वक चक्कांदा बाग क्रॉसिंग पॉइंट से पाकिस्तान लौटा दिया गया। इन दोनों बहनों ने भारतीय सेना के सम्मानजनक मानवीय व्यवहार की बहुत सराहना की है। इस पूरे मामले से मुताल्लिक पीर को न्यूज 18 उर्दू पर एक रिपोर्ट नशर हुई थी। न्यूज 18 उर्दू के फेसबुक पेज पर लोगों ने जमकर उस रिपोर्ट को शेयर किया और हिंदुस्तानी फौज के इस इंसानियत नवाज अमल की काफी तारीफ की गई। पेज पर रिपोर्ट के कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों के कई लोगों ने इस इक़दाम को काफी अहम करार दिया। उन्होंने लिखा कि इस तरह के इक़दामात से दोनों मुमालिक के बीच तलखियों को कम किया जा सकता है। मोहम्मद सालिक नामे एक शख्स ने लिखा है कि हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है। मोहम्मद रियाज ने कहा है कि यह हिंदुस्तानी फौज की पेशावराना खुसूसियात को जाहिर करता है। नजीर मलिक नामे एक शख्स ने हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया है। खान मुश्ताक ने भी इस इक़दाम को एहसास जिम्मेदारी और इंसानियत नवाज करार दिया है। अबू गुलफाम ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात जारी रहने चाहिए। अब्दुल रहमान डार ने इसे बेहतरीन फैसला बताया है। लायक अली खान ने हिंदुस्तानी इंतजामिया और फौज का शुक्रिया अदा किया है। अब्दुल रहमान मेहर नामे एक शख्स लिखते हैं कि यह हिंदुस्तानी भाइयों का काफी मुस्बित इक़दाम है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की जानिब से भी माजी में इस तरह के इक़दामात किए गए हैं। जुबर शाह ने दुआ की है कि इस अमल के लिए अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। गुलाम नबी भट्ट ने लिखा है कि फौज कभी गलत नहीं होती है। वो कहते हैं कि सिर्फ चंद सियासतदान ही नफरत की सियासत करते हैं। हुसैन शब्बीर ने इसे काबिल तारीफ करार देते हुए हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया है। वैभव प्रताप नामी एक शख्स ने लिखा है कि उन्हें यह जानकर काफी खुशी हुई है कि दोनों तरफ के लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं पाई जा रही है। वो कहते हैं कि सियासतदान अपने वोट हासिल करने के लिए लोगों में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। प्रताप ने लिखा है कि उन्हें पाकिस्तान के आम लोगों से मोहब्बत है। बशीर अहमद ने भी हिंदुस्तानी फौज की इस पहल को काबिल तारीफ करार दिया है। मोहम्मद हुसैन ने इसे हिंदुस्तानी फौज का काफी अच्छा कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। बिलाल कॉलोनी अवंतीपुरा में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 दिन में 1 घंटे के लिए पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है ताकि इलाके में पानी की किल्लत दूर हो जाए। अगर लगातार थवान सुबह 2.5 घंटस बस यह पे रटित थवन 2 दोहन पे तुम वुचान पान ती प्रॉब्लम कत पे लाइन लगित बान बर्तन अकिस ग लड़ाई अपील करा अगर तुम मेहरबानी कर तवज्जो दिया। कुपवारा के रेगीपुरा बस स्टैंड में सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। राहगीरों को सड़क को पार करना मुश्किल हो गया है। ताजरों में भी काफ़ी गुस्सा है। ताजरों ने बताया कि कई बार जिला इंतजामिया के साथ साथ म्युनिसिपल हुकाम को इस सड़क की मरम्मत और ड्रेनेज निज़ाम दुरुस्त करने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने यकीन दहानियों के अलावा कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर सड़क की मरम्मत अमल में नहीं लाई गई तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ रेगीपुरा बस स्टैंड की हालत ऐसी ख़राब है, एहतजाजों और धरनाओं के बावजूद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। फिर डी सब नोटिस मज मगर हम टस से मस गा कहें अगर नम पास कहें मजबूर कर कदम तुलने तमिस ग चीज़ के। गांधी कॉलेज श्रीनगर में कौमी सतह की 3री सूफी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ अजला से सूफियों और सजादा नशीनों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
تلاوت قرآن سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ مقررین نے وادی میں صوفزم کے رول اور موجودہ دور میں اس کی معنویت پر روشنی ڈالی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد وادی میں صوفی کلچر کا احیاء کرنا ہے۔ اگر ہمیں کشمیر کو دنیا کے سامنے اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح للتا دتیا مکتپادہ کے ٹائم سے تھا، جس طرح حضرت بلبل شاہ صاحب کے ٹائم سے تھا، حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ کے ٹائم سے تھا، حضرت جو ہمارے بڑشاہ کے ٹائم سے تھا، وہ یہاں پہ ریزولوشن اور سب متفق ہے کہ ہم نے 111 کتابیں دی، آپ نے کور کیا پہلی دفعہ، لیکن 72 لاکھ کتاب لکھنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ آپ کو خود پتہ ہے اسلامیہ کالج کی لائبریری جلائی گئی۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس علاقے میں یہاں آج یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے تصوف کی، روحانیت کی اور ایسے سبق کی جس کی انسان کو ضرورت ہے، جس سے اس کو کچھ ملے گا، اس کا دل سکون سے رہے گا اور اس کا قائد بہترین رہے گا۔ کشمیر نیوز میں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے سیاسی لیڈران کی بیان بازیاں، گلمرگ میں سرمائی کھیل مقابلے اور دیگر اہم خبریں ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا بریک۔